السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور سلامتی اور رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ کے اصحاب پر، آپ کے ازواج پر، اور آپ کی آل اولاد پر۔ ہمارا جو تفسیر کا سورہ بقرہ کا سلسلہ چل رہا ہے، آج اس کی آیت نمبر 14 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں یا اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، قالوا انما معکم، تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، مسلمانوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ تو صرف ہم مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے منافقین کے حوالے سے یہاں بیان کیا ہے، کیونکہ منافق جو ہوتا ہے وہ دوہرے منہ والا ہوتا ہے، دوہرے چہرے والا ہوتا ہے، ایک کے منہ پر اور باتیں کرتا ہے اور دوسرے کے منہ پر جا کر دوسری باتیں کرتا ہے، ایک کی طرف اس کا چہرہ اور ہوتا ہے اور دوسرے کی طرف اس کا چہرہ اور ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان سے کیا کہتے ہیں، ہم ایمان لے آئے، لیکن جیسے اپنے جیسے کفار کے ساتھ جا کے ملتے ہیں تو وہاں پر کیا کہتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اہل ایمان کے ساتھ تو صرف ہم مذاق کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر شیاطین کا لفظ آیا ہے، تو شیاطین سے مراد صرف جنات ہی نہیں ہے۔ اس کے متعلق اللہ رب العزت نے سورہ الانعام آیت نمبر 112 میں فرمایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جنوں اور انسانوں میں سے دشمن بنائے ہیں۔ تو جس طرح نیک جنات ہوتے ہیں، نیک انسان بھی ہوتے ہیں، ویسے ہی انسانوں میں سے بھی ایسے ہوتے ہیں جو برائی کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں، جو دوسروں کو برائی کی طرف بلاتے ہیں، جو اسلام سے روکتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے دھوکہ کرنے کی سوچی تھی، کہ بظاہر وہ ایمان لے کے آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایمان لے کے آنے والے میں سے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا تھا کہ وہ اندر سے کافر تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا ایک نقشہ یہاں پر کھینچا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 15 میں، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور ان کی کفر اور سرکشی میں ان کو بڑھا رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اللہ ان کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ اس طرح کی بری صفات متحمل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے اس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، کمالات ہیں، اوصاف ہیں۔ یہاں پر صرف عرب کے محاوروں کی لحاظ سے یہاں پر بات کی گئی ہے، کیونکہ عربی زبان اس وقت بھی بہت فصیح و بلیغ زبان تھی، بڑے بڑے شاعر ہوا کرتے تھے اس وقت۔ تو یہاں پر ان سے کیا کہا گیا کہ جس طرح تم مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا، تو اصل میں یہ دھوکہ، یہ مذاق، یہ تم اپنی ذات کے ساتھ کر رہے ہو، اور اللہ رب العزت تمہیں تمہاری سرکشی کے اندر مزید گمراہ کر رہا ہے۔ اللہ نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ تم سوچتے ہو نہ سمجھتے ہو، اور اہل ایمان کے ساتھ خلاف سازشیں کرتے ہو۔ آیت نمبر 16 ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی، فما ربحت تجارتهم، لیکن نہیں پہنچایا فائدہ ان کی تجارت نے ان کو، وما كانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی سچی دعوت دی تو انہوں نے اقرار کر لیا اور بظاہر یہ مسلمان ہو گئے، لیکن اصل میں ان کے دل کیا تھے، کافر ہی رہے۔
تو اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ہدایت کو واضح کر دیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے گمراہی کو خریدا اور یہ خواہش کی کہ مسلمان کسی طرح مٹ سکیں اور اسلام کا خسارہ ہو سکے، لیکن اصل میں یہ سب خسارہ انہی کا اپنا تھا۔ انہوں نے دھوکہ دیا، انہوں نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور بظاہر خود کو مسلمان ظاہر کیا، لیکن اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ جس طرح اگر دیگر مسلمان ایمان لے کے آئے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی وجہ سے ان سے اللہ راضی ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارتیں دے دی۔ تو اگر یہ لوگ بھی ایمان لے کے آ جاتے تو یہ بھی ان ہدایت یافتہ لوگوں میں سے، ہدایت پانے والے لوگوں میں سے ہو جاتے، لیکن ان کی منافقت کی وجہ سے کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 17 میں اللہ مزید فرماتا ہے مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، اللہ فرماتا ہے ان کی مثال اس شخص کی جیسی ہے کہ جو آگ جلاتا ہے، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، اور جب اس کی آگ اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کرتی ہے، ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، تو اللہ ان کی روشنی لے جاتا ہے، نور لے جاتا ہے، یعنی اللہ ان کی بصارت، ان کی آنکھوں کی بینائی اچک لے جاتا ہے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور کیا کرتا ہے؟ ان کو چھوڑ دیتا ہے کس میں؟ اندھیروں کے اندر، ظلمات کہتے ہیں اندھیروں کے اندر، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ یہ منافقین جو تھے ان کی مثال اللہ رب العزت نے دی ہے اس شخص کی طرح کہ جو آگ جلانے کے بعد جب بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ ان کی بینا ہی اچک لے جاتا ہے۔ اب ان کے سامنے ہے سب کچھ، ان کے سامنے ہے قرآن بھی ان کے سامنے ہے، سنت بھی ان کے سامنے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ہے، صحابہ ان کے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی یہ کوئی ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام کو اختیار کر لیں، اور یہ کیا ہے؟ اپنی گمراہی کے اندر مزید ڈوبے جا رہے ہیں، اور ان کو یہ سب کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ جب دل کالا ہو جاتا ہے، جس طرح پہلے بھی کہا تھا، جب دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر برائی کا احساس مٹ جاتا ہے، پھر انسان کو گناہ نہیں لگتا ہے، اور جب تک انسان کا دل زندہ رہتا ہے، انسان کو ٹٹولتا رہتا ہے، انسان کو بار بار اس کی ندامت ہوتی ہے، انسان کو شرمندگی ہوتی ہے، توبہ کی اس کو توفیق ملتی رہتی ہے، وہ اللہ رب العزت سے معافیہ مانگتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے جب جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا۔ لیکن جب دل کالا ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، پھر احساس ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان کی خوشی پھر گناہ کے اندر ہی ہوتی ہے، پھر نیکی اس کو راس نہیں آتی ہے۔ تو یہاں پر ان کی مثال یہ ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے اللہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹیں گے، یعنی ان کی مثال اس شخص کی جیسی ہے کہ جو بہرا ہو جائے، اس کو پکارا جائے اور وہ سنتا نہیں ہے، اندھا ہو جائے، اس کے سامنے تمام چیزیں ہوں، روشنی ہو، تمام قسم کی چیزیں ہوں، لیکن اس کو پھر بھی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے؟ گونگا ہے، حق بات کو سنتا ہے لیکن اس کو بول نہیں سکتا ہے۔ تو ایسے کی مثالیں کیا ہے کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہے، سب کچھ واضح ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو دلوں کو اتنا کالا کر دیا ان کی گمراہیوں کی وجہ سے۔ آیت نمبر 19 ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسا آسمان سے بارش برستی ہے، جس میں کیا ہوتا ہے؟ فیہ ظلمات، جس کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، ورعد، رات کرتے ہیں کڑک کو، جو کڑک ہوتی ہے، جو بجلی گرجتی ہے اس کو کہتے ہیں، وبرق، اور اس کے اندر بجلی ہوتی ہے، جعلون اصابعہم فی آذانہم، تو یہ اپنی انگلیاں کیا کرتے ہیں؟ اپنے کانوں کے اندر ڈال لیتے ہیں، من السواعق حذر الموت، اس ڈر سے کہ یہ مر جائیں گے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کفار کو گھیرے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 20 ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ فرماتا ہے قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، ان کی بصارت اچک لے، جب ان پر چمکتی ہے، یعنی جب ان پر بجلی چمکتی ہے، کلما اضاء لهم مشوا، تو وہ چلتے ہیں، جب بجلی کی روشنی آتی ہے تو اس میں چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا ہوتا ہے، عَلَيْهِمْ، ان پر، قاموا، تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت بھی لے لے اور ان کی بصارت بھی لے لے، یعنی ان کو گنگا اور بہرا کر دے، نہ یہ بول سکیں، نہ یہ سن سکیں، اور نہ یہ دیکھ سکیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ رب العزت ان کو ان کی گمراہیوں کی وجہ سے ایسے راستے پر کھڑا کر دیا اللہ رب العزت نے کہ اب ان کو اندھیروں کے اندر ڈال دیا ہے، اور یہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، سن نہیں سکتے ہیں، باوجود تمام چیزیں ہونے کے۔